نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فإن فضل رسول الله ليس له حد فجعرب عنه ناطق بفمي منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه سمال الجتامى وعصمة للأرامل كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. معزز محتشم سامعین کرام، اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے آج رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ ہم پر سایہ فگن ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو رمضان المبارک کی عظیم گھڑیوں میں لامحدود نازل ہونے والی رحمتوں، بخششوں، مغفرتوں کے خزانوں سے حد المقدور کوشش کر کے اللہ رب العزت کو راضی کرنے اور اپنی بخشش کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اللہ رب العزت کی اس بے بہا رحمتوں، برکتوں اور عظمتوں کے خزانوں سے حد المقدور اپنی بخشش کروانے کے لیے اس کے در پر آ کر بیٹھ گئے ہیں اور اللہ رب العزت سے بخشش اور مغفرت کی امید لگا کر اس کے گھر میں اعتکاف کر چکے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کی ان عظیم الشان گھڑیوں کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنی بخشش کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، یہ آخری عشرہ ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن پاک اس مبارک مہینے میں نازل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آج دنیا میں ہمارے بے شمار معیار بن چکے ہیں، ترجیحات کے جو معیار ہیں وہ تبدیل ہو چکے ہیں۔ آج اگر ہمارے پاس پیسہ ہے تو ہم اس کو ترجیح دیتے ہیں، پلاٹ ہے، کوٹھی ہو یا کوئی اور بینک بیلنس ہو تو اس کو ہم فضیلت کا معیار قرار دیتے ہیں۔ آئیے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کے نزدیک افضلیت کا، فضیلت کا، بڑائی کا، عظمت کا کیا معیار ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اور پھر دوسری حدیث مبارکہ اس کے راوی بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے افضل ترین شخص وہ ہے کہ جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ اور پھر یہ فضیلت کا معیار اگر سمجھنا ہو تو سمجھنے کا معیار بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں اگر کوئی شخص ایک حرف قرآن پاک کا پڑھ لے تو اس کو اللہ رب العزت ایک نیکی عطا فرماتا ہے، اور پھر وہ ایک نیکی بڑھ کے 10 گنا ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے،
بل الف حرف لام حرف ومیم حرف، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے. تو صرف الف لام میم کہنے سے اللہ رب العزت 30 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے. اور پھر 6666 یا 6624 مختلف روایات ہیں. ہزاروں میں اگر قرآن پاک کی آیات جب بندہ پڑھتا ہے تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ اس کو ملنے والے درجات، ملنے والی نیکیوں کا کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اور پھر قرآن پاک کا بڑا فیضان ہے، بہت بڑا فیضان ہے. اگر ہم غور کریں، توجہ کریں، حضرت عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن پاک کا ماہر ہے، قرآن پاک کو اچھے طریقے سے پڑھ سکتا ہے، تجوید کے قواعد جانتا ہے، عالم ہے، تو کل قیامت کے دن وہ اللہ رب العزت کے مقرب فرشتوں میں چل رہا ہوگا. اور پھر دوسرا درجہ یہ تو ہو گیا نا کہ بہت زیادہ ماہر جو قرآن پاک کے ہیں، قرآن پاک کی آیات سمجھنے والے، تلفظ کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے، یہ تو ان کا مقام ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے مقرب ترین فرشتوں کے ساتھ وہ چل رہا ہوگا. پھر دوسرا درجہ کہ جو لوگ بہت زیادہ قرآن پاک میں مہارت نہیں رکھتے بلکہ قرآن پاک کسی سے پڑھا ہے لیکن قرآن پاک کی ادائیگی میں وہ حق لاتے ہیں، بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں، تو ان کو مسائل درپیش ہوتے ہیں. ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ، کہ جو بندہ قرآن پاک کو پڑھتا ہے اور اس میں حق لاتا ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ کوشش کرنے کے باوجود قرآن پاک کو جس طرح قرآن پاک کے پڑھنے کا حق ہے، جس طرح عموماً ماہر لوگ پڑھتے ہیں، ایسے قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا. تو فرمایا ہوا علیہ شاق لہو اجران، کہ قرآن پاک کوشش کے باوجود، سیکھنے کے باوجود، یہ باتیں میں کیوں کر رہا ہوں کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم پورا سال قرآن پاک کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے اور نہ کسی کے پاس پڑھنے کی ہمیں توفیق ہوتی ہے. ایسے ہی قرآن پاک اٹھا لیا، کوئی ایک سورت کسی سے پڑھ لی، ایک سپارہ پڑھ لیا، 2 سپارہ کسی سے سیکھ لیے، اور پھر سال کے بعد رمضان المبارک میں قرآن پاک کھول لیا. تو یہ ان کے بارے میں حدیث مبارکہ نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک سیکھا لیکن مہارت نہیں ہے، بہت زیادہ کوشش کرتا ہے، حق لاتا ہے. تو حضور نے فرمایا اس پر قرآن پاک کوشش کے باوجود اگر شاق ہے تو ایسے بندہ جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو قرآن پاک پڑھنے کے اس کو 2 اجر ملتے ہیں، ایک اجر مشقت کا اور دوسرا اجر قرآن پاک پڑھنے کا. تو آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو شیڈ پر رکھا ہوا ہوتا ہے، بس سفر پہ جانے لگے تو مائیں بہنیں کہتی ہیں کہ سفر پہ جا رہے ہو قرآن پاک کا سلام کر لو. یہ عموماً ہمارے شہر میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں یہ رواج ہے کہ سفر پہ جا رہے ہیں، چلیں جی قرآن پاک اٹھا لیں شیڈ سے، چوم کر سر پہ رکھ کے چلیں جی جا رہے ہیں. پورا سال، پتہ نہیں کئی سال ہم قرآن پاک کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے. اور کوئی مسجدوں میں، کہیں بیٹھکوں میں کوئی فیصلے ہو جائیں، کسی مسائل میں اگر کوئی جرگہ بیٹھ جائے تو بات قرآن پاک پہ آ جاتی ہے، تو پھر وضو کر کے رومال سر پہ باندھ کے قسم اٹھانے کے لیے بھی قرآن پاک ہم نے رکھا ہوا ہے، اور سفر پہ جانے کے لیے، برکت لینے کے لیے بھی قرآن پاک ہم نے رکھا ہوا ہے. باقی قرآن پاک پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، تو بہت بڑا المیہ ہے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک باقاعدہ سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر قرآن پاک لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی سمجھ تو آتی نہیں ہے، پڑھ تو لیتے ہیں، لیکن قرآن پاک کہہ کیا رہا ہے؟ یہ سمجھنے کے علاوہ صرف پڑھنا، اس کا بھی کوئی فائدہ ہے؟ تو قرآن پاک کی آیت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگی تھی. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، کہ اے ہمارے رب ہم ان میں ایک رسول بھیج جو یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تیری آیتیں تلاوت کرے.
ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا مانگی؟ یا اللہ ان میں رسول بھیج جو ان پر تیری آیات تلاوت کرے، وَجْعَلْنِهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور پھر انہیں کتاب و حکمت سکھائے۔ کتاب ہے ہو گئی قرآن پاک، اور حکمت سے مراد احکام و مسائل بھی علماء نے محدثین نے فرمائے ہیں، اور حکمت سے مراد حدیث مبارکہ بھی ہے۔ تو پڑھنا الگ اس کا ثواب ہے، الگ مقام ہے، تو اس لیے فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتک، کہ اے اللہ ان میں رسول بھیج جو ان پر تیری آیتیں تلاوت کریں۔ تو اگر صرف پڑھنے کا کوئی فائدہ نہ ہوتا تو الگ سے پڑھنے کے متعلق آیات نازل نہ ہوتی، تو پڑھنے کا الگ ثواب ہے، سمجھنے کا، اس پر عمل کرنے کا تو پھر ثواب بے حساب ثواب ہے۔ اور پھر قرآن قیامت کے دن شفاعت فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، مشکات شریف میں حدیث مبارکہ موجود ہے، طبرانی میں موجود ہے، مستدرک حاکم میں موجود ہے، اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں یہ حدیث مبارکہ نقل کی ہے، مسند احمد میں بھی موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ قیامت کے دن قرآن اور روزہ بندے کی شفاعت کریں گے۔ شفاعت کیسے کریں گے؟ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ کہے گا اے رب انی منعت الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فی، یا اللہ اس نے میری وجہ سے دن میں کھانے پینے اور دیگر مکروہات، دیگر جو ممنوعات چیزیں ہیں ان سے اس نے اپنے آپ کو بچایا ہے، یا اللہ کل اس نے میری وجہ سے کھانے پینے سے بھی رک گیا تھا اور دیگر ممنوعات چیزوں سے بھی رک گیا تھا، یا اللہ اس کے بارے میں میری شفاعت قبول فرما لے۔ اور قرآن کیا کہے گا؟ قرآن کہے گا منعتہ النوم باللیل فشفعنی فی، یا اللہ اس نے میری وجہ سے رات کا سونا ترک کر دیا تھا، رات کو جاگ کر قیام اللیل کر کے اس نے میری تلاوت کی تھی، یا اللہ تو اس کے متعلق میری شفاعت قبول فرما لے اور اس کو بخش دے۔ حدیث کے الفاظ ہیں فیشفعان، روزے کی بھی شفاعت قبول کر لی جائے گی اور قرآن پاک کی شفاعت بھی قبول کر لی جائے گی۔ اور پھر دوسری حدیث مبارکہ بھی اسی سے ملتی جلتی ہے کہ قیامت کے دن قرآن صاحب قرآن کی شفاعت کرے گا، کہ جو بندہ قرآن پاک پڑھے اس پر عمل بھی کرے، ایسا بندہ جب قیامت کو جائے گا تو قرآن پاک ایسے بندے کی بھی شفاعت فرمائے گا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک پڑھنے والوں کے 4 انعامات بیان فرمائے ہیں کہ اللہ رب العزت قرآن پڑھنے والوں کو 4 انعامات عطا فرمائے گا۔ 4 انعامات۔ آج ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ افسردہ ہے اور مایوس کن حالات میں زندگی گزار رہا ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ کا فضل ملے، ہماری زندگیوں میں سکون آ جائے، اللہ کی رحمت آ جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی نسخہ عطا فرمایا ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات عطا فرمائے ہیں۔ فرمایا کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتدارسونہ، کہ کوئی قوم، زمانہ کوئی بھی ہو، یہ نکرہ تحت النفی ہے، کوئی بھی زمانہ ہو، کوئی بھی مسلمانوں کا گروہ ہو، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھ جائیں، جیسے آپ بیٹھے ہیں جہاں پر لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، تو اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، کسی زمانے میں، کسی وقت میں چند مسلمانوں کا چھوٹا سا گروہ، چھوٹا بڑا کوئی قید نہیں ہے، بیٹھ جائے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، درس و تدریس کرے۔ فرمایا اللہ رب العزت 4 انعام عطا فرماتا ہے۔ پہلا انعام کیا ہے؟ نازلت علیہم السکینہ، ایسے لوگوں پر اللہ رب العزت سکون عطا فرماتا ہے، سکون نازل فرماتا ہے۔ آج ہم دائیں بائیں سکون ڈھونڈتے ہیں، کوئی نارام کمان چلا جاتا ہے، کوئی نیند نہیں آتی، نیند آور گولیاں لیتا ہے، تو نیند آور گولیاں لینے کی ضرورت نہیں ہے اور پریشانی کے عالم میں در بدر پھرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تلاوت قرآن کر کے آپ دلوں کا سکون حاصل کر سکتے ہیں۔ اور پھر دوسرا انعام کیا فرمایا؟ فرمایا غشیتہم الرحمہ،
کہ جو بندہ مسلمانوں کا گروہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں کسی وقت میں کسی زمانے میں بیٹھ کر قرآن پاک کی درس و تدریس کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اور پھر تیسرا انعام فرمایا حفتہم الملائکہ، ان مسلمانوں کے اس گروہ کو جو بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، فرشتے اس پورے گروہ کا طواف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، اس مسجد میں اگر قرآن پاک پڑھا جا رہا، ایک گاؤں میں ایک مسجد تو ہوتی نہیں، 4 مسجدیں 10 مسجدیں 50 مسجدیں ہوتی ہیں، تو مسجد میں قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو، اس مسجد کا، اس محلے کا، اس محلے کے گھروں کا کہ بختوں کا حال کیا ہوگا کہ جس میں دن میں کئی دفعہ فرشتے آسمانوں سے چکر لگا رہے ہوں اور اس گروہ کے گرد طواف کر رہے ہوں۔ تو یہ قرآن پاک کا فیضان ہے کہ جو بندہ قرآن پاک پڑھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ رب العزت اس پر سکون نازل فرماتا ہے، اپنی رحمت، اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ آج اگر رحمت کا ایک قطرہ بھی بندے کو مل جائے تو بندے کا تو کام بن جاتا ہے، اور ادھر ہے کہ رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ قرآن پاک پڑھنے والوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور رحمت ڈھانپ لیتی ہے، سکون نازل ہوتا ہے، رحمت ڈھانپ لیتی ہے، اور فرشتے اس گروہ کا طواف کرتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر ذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ رب العزت فرشتوں کی نورانی محفل میں اس گروہ کا ذکر فرماتا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کوئی پیر صاحب آ جائیں، عالم صاحب آ جائیں، مفتی صاحب آ جائیں، یا کوئی جو دنیا کے طلبگار لوگ ہوتے ہیں، اگر کوئی چودھری صاحب آ جائیں، ملک صاحب آ جائیں، کوئی وڈیرا آ جائے، جب کوئی ایم پی ایم ایل اے صاحب آ جائیں، تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ محفل لگی ہوئی ہے، محفل سجی ہوئی ہے، کاش کے ایم پی اے صاحب، ایم این اے صاحب، وزیر اعلیٰ صاحب میرا نام لے لیتے تو میرے دوبارے نیارے ہو جاتے، میری بڑی مشہوری ہو جاتی، لوگوں کے نزدیک میری قدر بھی بڑھ جاتی۔ لیکن جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، جن کے جو اللہ کی رضا چاہنے والے لوگ ہوتے ہیں، اگر اس طرف وہ خیال کریں، اس طرف توجہ کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے کہ جو بندہ قرآن پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت انسانوں کی محفل میں نہیں، نورانی فرشتوں کی محفل میں اس بندے کا ذکر فرماتا ہے۔ اور پھر جو بندہ، جس بندے کو قرآن کی کوئی آیت یاد نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا بندے کا دل اور سینہ ویران علاقے کی مانند ہے کہ جس کے دل میں قرآن کی ایک آیت بھی نہ ہو۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ باقی شغل میلوں میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور یہ مہینہ جو آتا ہے یہ بڑا غنیمت والا مہینہ ہے، بڑا عظمت والا، بڑی شان والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں مسلمانوں کو یہ موقع ملتا ہے، عہد کرنے کا ایک خاص موقع ہے کہ اس مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ عبادات کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ سے مغفرت کریں، اور یہ عہد کریں کہ یا اللہ جس طرح اس مہینے میں آپ نے ہم کو یہ تحفہ دیا ہے، یہ غنیمت دی ہے، یہ فرصت والا وقت عنایت فرمایا ہے، یا اللہ میں آج سے عہد کرتا ہوں کہ اس مہینے میں تو میں عبادات کر ہی رہا ہوں، تو میں آئندہ 11 مہینوں میں بھی اپنی زندگی کا ایک شیڈول بناؤں گا، اس میں 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے تکبیر اولیٰ سے ادا کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس میں اگر 5 سپارے نہیں 3 سپارے کر لیں، 3 سپارے نہیں 2 کر لیں، 2 نہیں تو 1 کر لیں، اگر 1 ہی نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم آدھا سپارہ بندہ روز پڑھے تو اس کا بڑا ثواب ہے، بڑا اجر ہے، اور قرآن کے ساتھ منسلک ہونے کا، قرآن کے ساتھ جڑ جانے کا ثواب یہ ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ بندہ جب روزانہ قرآن پڑھے گا، آدھا سپارہ، 1 سپارہ، 2 سپارے، تو کل اللہ رب العزت اس کو ضرور بضرور توفیق عطا فرمائے گا کہ وہ قرآن پاک کو سمجھے، کسی ماہر کے پاس بیٹھ کر سمجھے گا بھی صحیح اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرے گا۔ تو یہ قرآن پاک کا فیضان ہے۔ اور پھر قرآن پاک کل مرنے کے بعد بھی قرآن پاک فائدہ دیتا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیاست میں حدیث مبارکہ موجود ہے کہ صحابہ کا ایک گروہ
کسی جنگ پر گیا، ایک صحابی کسی ویرانے میں گئے، انہوں نے خیمے کی کیل گاڑی، جب کیل گاڑی تو نیچے قبر تھی، اور قبر سے انہوں نے کان لگائے تو نیچے مرنے والا جو مردہ ہے جو قبر میں موجود ہے میت، وہ سورت ملک کی تلاوت کر رہا تھا۔ انہوں نے غور کیا، سورت ملک کی ایک آیت نہیں پڑھی، 2 آیتیں نہیں پڑھی، 3 نہیں پڑھی، پوری 30 آیتیں اس میت نے پڑھ دی۔ دنیاوی اعتبار سے میت ہے، تو قبر والے نے کان جب لگائے صحابی نے تو پوری 30 آیات مکمل سورت ملک نیچے سے پڑھنے کی آواز ہے۔ صحابی حیران ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ ہم جنگ پر گئے تو ہم نے یہ سورت دیکھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا کہ مجھے کیا پتا ہے، میں تو کچھ بھی نہیں جانتا۔ فرمایا ہے میرے صحابی، یہ جو سورت ملک ہے یہ نجات دینے والی سورت ہے، ہی الناجیۃ ہی المنجیۃ، یہ سورت جو پڑھتا ہے کل قیامت کے دن یہ سورت اس بندے کو اللہ کے ہاں بخشش کروا دے، اللہ کے حضور شفاعت کر کے اس بندے کی بخشش کروانے میں قرآن پاک کا بہت بڑا دخل ہے۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اپنی زندگیوں میں قرآن پاک کی تعلیمات کو لاگو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور پھر قرآن پاک کا جو فیضان ہے، یہ جو عظمت ہے، یہ بزرگان دین کی ان کی خدمات اور ان کے جو ہم پر احسانات ہیں، انہوں نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں 1400 سال کی، جو ہم اگر تاریخ دیکھیں تو اولیاء کرام کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کو اور احادیث طیبات کو بالکل من و عن 1400 سال بعد کی امتیوں تک بھی پہنچا دیا۔ الہ العالمین سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔